ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان اسٹڈیز آن لائن لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ عزیز طالبات، مطالعہ پاکستان لازمی مضمون کے طور پہ آپ انٹر پارٹ 2 یعنی سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے۔ آج ہم آن لائن لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طالبات، ہم اپنی اس لیکچر سیریز کا آغاز بابائے قوم محمد علی جناح کے فرمان سے کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے 26 ستمبر 1947 کو کراچی میں فرمایا، تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے اس کال سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہوگا۔ آج سے ہم مطالعہ پاکستان لازمی مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مطالعہ پاکستان کلاس 12 یعنی 12ویں جماعت کی لازمی کتاب ہے جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے شائع کی ہے۔ کتاب کو کھولیں گے تو آپ کو کتاب کے اندر فہرست مضامین ملے گی۔ اس میں آپ کے پاس 11 چیپٹرز ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 شروع کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اس سلسلے میں جو سوال زیادہ تر امتحانات میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نظریہ پاکستان کو سمجھیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، نظریہ ہوتا کیا ہے، پاکستان بنانے کے پیچھے جو کار فرما سوچ ہے اس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی وہ تصور، مقصد یا نصب العین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے۔ نظریہ عام طور پہ کسی بھی سماجی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کا لاہ عمل ہوتا ہے جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات آپ کو کلیئر پتہ چل گئی کہ نظریہ جو ہے وہ کسی قوم کا مشترکہ نصب العین ہوتا ہے۔ ایسے ہی ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کی اوپر کسی قوم کی تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ تو نظریہ یا آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے، یعنی کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے متعارف کروایا، یعنی کہ مسلمانوں کا یہ وہ خیال تھا جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور کرتے تھے۔ تو نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام یا دین اسلام ہے، اور برصغیر کے مسلمان اپنے آپ کو اس بنیاد پہ مسلمان قوم سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ تصور کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پا لینے کے بعد وہ ایک ایسا مخصوص خطہ چاہتے تھے جس پہ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام رائج کرنے میں کامیاب ہوں۔ وہ اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت چاہتے تھے۔ وہ اسلامی نظام، قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ ایک معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ سو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان کے پودے کی آبیاری کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علیحدہ مملکت کا تصور دیا۔ قائد اعظم نے مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دراصل پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ وہ کون سی چٹان ہے
وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کچھ کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ چٹان، وہ رشتہ، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ، معاشرتی انصاف، یہ ساری چیزیں ایک علیحدہ ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے فوجی افسران سے خطاب کے دوران مسلمانوں کے نصب العین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک مملکت کی تخلیق کریں جہاں آزاد انسانوں کی طرح ہم لوگ رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع مل سکے۔ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے قوم سے خطاب کے دوران کا ایک کوٹیشن لکھا آپ کی کتاب میں۔ ذکر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کے بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ تو وہ ایک جداگانہ ریاست کی تشکیل چاہتے تھے، لیکن اس میں وہ پاکستان میں اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کا جو تصور حیات ہے، اسلام کا جو طریقہ معاشرت ہے، وہ اس کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کو قائد اعظم ایک اعلیٰ معیار کی فلاحی مملکت کی شکل دینا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ مسلم عوام کی غربت اور بدحالی دیکھتے تو سخت پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک نظریہ پاکستان کی اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے برصغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں، وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لیں۔ علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق اور نظریہ پاکستان، علامہ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا دیر سے اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کے تصور کو مسترد کر دیا۔ ہندو کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندوستانی آباد ہیں، لیکن علامہ اقبال نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ وہ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے تھے اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے برصغیر کے شمال مغرب میں مسلم اکثریت کے علاقوں میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کے تصور کو 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور جو مسلمان قوم ہے وہ اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے اس لیکچر میں آپ نے نظریے کا تعارف، نظریہ پاکستان کا تعارف اور قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نظریہ پاکستان کی اہمیت کو دیکھا۔